احد کا جو مارکہ ہوا تو اس میں قرآن مجید فرقان میں ذکر کیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان دونوں آیتوں کے تحت اگر آپ تفسیروں کا حافظہ مطالعہ کریں تو آپ کو احد کا پس منظر مل جائے گا، دیگر اور مقامات پہ بھی موجود ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے پھر مدینے کی طرف حملہ ہونے والا ہے احد کے، جس میں آپ کی شہادت بھی ہوئی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا مشاورت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سر فہرست ہے اور امامت کے درجے میں تھے، اور یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے پھر حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کے باہر جا کر ہم کافروں کو روکیں گے۔ دیگر صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر ہم موجود رہتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیں گے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتابوں کے اندر ایسے کلمات ملتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہی بات کر سکتا ہے جس کو فدا ہونے کی تڑپ ہو، جو اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، ان سے عشق و وفا کی بات کی، اب مجھے ان کے نام پہ قربان ہونے کا موقع کیسے ملے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جملے تو دیکھیں، عرض کی حضور اب میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہی رہوں گا جب تک کہ ہم باہر نکل کر دشمنوں کا راستہ نہ روکیں۔ یعنی آپ نے اعلان کر دیا اب جمعہ ہفتہ میرا روزہ ہوگا، میں حضور کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں پیوں گا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تو میں اس وقت تک غسل بھی نہیں کروں گا جب تک میں باہر جا کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کروں۔ جب یہ جذبات والے جملے، اندر سے جذبات والے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے، صحابہ موجود تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر آپ ہی کی رائے کو، اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ تھے، ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اب مدینہ شریف کے باہر جا کر ہم ان کافروں کا راستہ روکیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کیسی دلیری کے ساتھ تقریباً 30 سے زیادہ کفاروں کے بڑے بڑے سردار کو سید الشہداء نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے۔ اور تاریخ میں اگر آپ حساب کریں نا حافظ صاحب، تو تقریباً سید الشہداء رضی اللہ عنہ جو تلوار اٹھاتے تھے نا، جو تلوار، اس کا وزن کم از کم 30 کلو کے قریب بنتا ہے۔ جو لوہے کی تلوار آپ اٹھاتے تھے، یہ عشق اور جذبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ 30 کلو کے قریب آپ تلوار اٹھاتے، اور مورخ نے یہ بھی لکھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی۔ تبھی تو جبریل نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے چچا ہیں انہیں رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کے شعر ہیں، رسول اللہ کے شعر ہیں، سبحان اللہ، اور آسمان پر لکھا ہوا ہے رب العالمین نے کہ یہ سید الشہداء ہیں۔ تو اب یہ دونوں ہاتھ میں تلوار ہیں حافظ صاحب، دشمن کا وار بھی روکنا ہے، سواری بھی کنٹرول کرنی ہے۔ ہم تو دیہات کو نہیں جانتے، تو ہم تو سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، سید الشہداء سواری بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب جذبہ دیکھیں، فدا ہونے کے لیے شوق دیکھیں، تڑپ دیکھیں، اور آپ کو ہونا تھا فدا، اور آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب مجھے شہادت کا رتبہ ملنے والا۔ اسی لیے آپ نے ابتدا ہی سے جیسے حضور نے مشورہ لیا، آپ نے فوراً عزیمت کے راستے پر فرسٹ نمبر پر آخری مشورہ دیا۔ 2 ہاتھ میں تلواریں ہیں، سواری ہاتھ میں، جو سامنے آتا، جب 1 بائی 1 مقابلے کا اعلان ہوتا تو سید الشہداء نے حضور کہا حضور مجھے آگے کریں، جو سامنے آتا آپ اس کی گردن اتار دیتے۔ جب جنگ شروع ہوئی، اب آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کے سامنے آ کر کوئی وار نہ کر سکا، میدان جہاد میں کوئی آپ کو نشانہ نہ بنا، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ رب العالمین آپ کو شجاعت عطا فرمائے، 2 ہاتھوں سے دونوں تلواریں، سواری کو سنبھالنا، دشمن کے وار کو روکنا، یہ سب آپ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور آپ پیٹ پھیر کر دوسری طرف جانے لگے، تو پھر آپ پر نیزے کے ذریعے حملہ ہوا۔ اللہ، یعنی سامنے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ پر حملہ کرتا سید الشہداء۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو یہ کتابوں کے اندر بات لکھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے اب تک کسی بات پر رنج ہے نا تو چچا کے جنازے کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ، یار آپ نے حضور کے دین کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے تک کروا دیے، اور پھر جب جنازے لائے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کا جسم مقدس یہی رہنے دو۔ جتنے شہداء احد کے حضور نے جنازے پڑھے، سب کے ساتھ سید الشہداء پہ جنازہ پڑھا،
اللہ یعنی 70 مرتبہ کم و بیش اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کے درجات عالیہ کی بلندی کے لیے دعائیں فرمائیں. کیا کہنے اللہ کے صاحب، محبوب، واہ، واہ، یہ محبت تھی نا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.